اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید قوموں کے عروج و زوال کے سلسلے میں غیر متبدل ابدی قوانین یا اصول بیان کرتا ہے اور پھر ان اصولوں یا قوانین کی شہادت میں سابقہ اقوام کی تاریخ بیان کرتا ہے کہ جن قوموں نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کیا ان کو کس طرح سے اس دنیا میں فضیلت حاصل ہوئی، اور جس جس قوم نے اللہ کے احکامات پس پش ڈال دیے کس طرح ان کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سلسلے میں بنی اسرائیل کی داستان ہمارے سامنے ہے، جس کے مختلف واقعات ہم دیکھتے آ رہے ہیں گزشتہ آیات سے۔ اسی سلسلے میں آج کی آیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا تم نے اے موسیٰ۔ واو یہاں استئنافیہ ہے، نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے، ریزمپشن پارٹیکل ہے۔ اذ ٹائم ایڈورب ہے، ظرف زماں جس کا معنی ہے جب۔ یاد کرو جو ہے یہ یہاں پہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب قل تم سب نے کہا یا تم لوگوں نے کہا، کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر، تو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ یا حرف ندا ہے اور موسیٰ اسم علم ہے۔ لن ہرگز نہیں، یہ حرف نفی ہے اور نفی میں زور پیدا کرتا ہے یا تاکید پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو مضارع کا فعل آتا ہے اس میں مستقبل کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے لن نصبرا کا معنی ہوگا کہ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے۔ نصبرا ہم صبر کریں گے، یہ فعل مضارع منصوب ہے، جمع متکلم۔ صبر کے مختلف معنی ہوتے ہیں سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ اس کا ایک معنی یا پہلو ہے خود پر قابو یا ضبط نفس، سیلف کنٹرول، اور نامناسب یا ناپسندیدہ چیزوں سے باز رہنے کی پابندی۔ دوسرا صبر کا پہلو ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو گھبراہٹ، مایوسی اور دل برداشتگی سے بچا کر مصائب و تکالیف سہنے کا حوصلہ، طاقت یا جرت یا قوت برداشت کو بھی صبر کہتے ہیں، انڈیورنس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اس طرح صبر کا ایک پہلو ہے کہ مشکلات اور موانع کے باوجود اپنے موقف پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا اور مقصد کے حصول کے لیے استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، یعنی ایک ہی حالت میں اس حالت کو برداشت کرنا۔ تو یہاں برداشت کرنے کے معنوں میں یا ایک ہی حالت میں برقرار رہنے کے معنی میں صبر کا لفظ ہے۔ لن نصبرا، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے یا برداشت کریں گے، ہم ایک ہی حالت میں برقرار اپنے آپ کو رہنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ حالت کیا ہے؟ علی طعام واحد، ایک ہی کھانے یا خوراک پر، یعنی ایک ہی قسم کے کھانے پر، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ جو تھا وہ دیا تھا۔ من و سلوہ کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی آیات میں۔ تو بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ فرعون کی غلامی سے چھڑا کر لے کے آئے وادی سینا میں ان کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے، تو وہاں ایک مجاہدانہ زندگی تھی جس میں ان کی تربیت یا ٹریننگ کی جا رہی تھی زندگی میں اقتدار اور مملکت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ایک اچھی فضیلت والی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن وہ بار بار ان کو یاد آتا تھا کہ کس طرح وہ جب غلامانہ زندگی گزار رہے تھے مصر میں فرعون کی غلامی میں، تو وہاں پہ جو ان کے آقاؤں کی جو ہنڈیاؤں میں جو بچا کھچا طرح طرح کا کھانا تھا وہ ان کو کھانے میں نصیب ہوتا تھا، ویرائٹی کا کھانا ان کو ملتا تھا۔ اور یہ جو مجاہدانہ زندگی جو ان کو گزارنی پڑ رہی تھی وادی سینا میں، وہاں تو ان کو ایک ہی قسم کا کھانا مل رہا تھا۔ تو ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو تصور تھا زندگی کے بارے میں بڑا محدود تھا، جبکہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تیار کر رہے تھے ایک مجاہدانہ زندگی کے ذریعے سے، ان کی تربیت کر رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے اقوام عالم پہ غلبہ اور فضیلت حاصل کرنی تھی، انہوں نے فتوحات حاصل کرنی تھی، اور انہوں نے اقتدار و مملکت حاصل کرنی تھی۔ تو ان کا ویژن جو تھا وہ اتنا شارٹ سائٹڈ تھا کہ ان کو اپنے کھانے اور اس کے ذائقوں کے اوپر ان کی توجہ مرکوز تھی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک جہاد یا مجاہدانہ زندگی کے ذریعے سے ان کو ایک اچھے مستقبل کے لیے تیار کرنا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ کو کہا کہ ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہم روز ایک ہی طرح کا کھانا کھائیں، ہمیں تو فرعونوں کی غلامی میں ان کے بچے کچے طرح طرح کے کھانے کھانے کو ملتے تھے، ویرائٹی کے کھانے ملتے تھے۔ فادو، پس دعا کرو۔ یہ موسیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، لام جو ہے یہ حرف جر ہے، نا ضمیر جمع متکلم، ربا کا، اپنے رب سے، ربا کا، تمہارا رب، کا جو ہے ضمیر واحد مذکر حاضر ہے۔ رب کے مختلف معنی ہیں، اس کا مطلب مالک بھی ہوتا ہے، صاحب بھی ہوتا ہے، جو یعنی کوئی چیز کو اون کرے یا پوزیس کرے۔ آقا یا سردار یا سرپرست بھی ہوتا ہے، یعنی جو جس کے پاس کمانڈ، کنٹرول، رول یا اتھارٹی ہو۔ لیکن جو بنیادی معنی ہے رب کا، وہ ہوتا ہے وہ ہستی جو تمام ضروریات بہم پہنچا کر ہر چیز کو تدریجاً پرورش، تربیت یا نشو و نما کر کے اس کو اس کے نقطۂ آغاز سے حد کمال تک پہنچائے، یعنی پروردگار، یعنی پرورش کنندہ، ربوبیت کرنے والا۔ تو یہاں رب جو ہے وہ اسی پروردگار کے معنی میں یہاں پہ آیا ہے۔ تو پس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ نکال لے، اخرج یخرجو باب افعال سے ہے، فعل مضارع مجزوم، لنا، ہمارے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پس اے موسیٰ تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے، من ما، اس میں سے جو، من جو ہے یہ حرف جر ہے، من تبعیضیہ، یعنی بعض، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سے کچھ، یا یہ من بیانیہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، من ما، اس میں سے جو، ما یعنی جو، یہ اس میں موصول ہے، یا وہ جو، تو اس میں سے جو تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، یہاں تنبت الارض میں فاعل جو ہے وہ زمین ہے، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اپنی سبزی میں سے، یا من پھر حرف جر ہے۔ بقل کہتے ہیں سبزی کو یا ترکاری کو یا ساگ کو، خاص طور پہ وہ سبزیاں جن کی شاخیں اور جڑیں سردیوں میں باقی نہیں رہتی، یا بعض کا خیال یہ کہ ایسی سبزی جو زمین کے اندر کی بجائے زمین کے اوپر پیدا ہوتی ہے، مثلا آلو تو زمین کے اندر نیچے پیدا ہوتا ہے، لیکن ساگ، میتھی، پالک، گوبھی یا ٹماٹر وغیرہ یہ زمین کے باہر اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسی سبزیاں جو زمین کے اوپر پیدا ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ بقل کہا جاتا ہے۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ، عمومی طور پہ ہر طرح کی سبزی کے لیے بھی یہ لفظ آ جاتا ہے، اور اسی بنا پہ بقال کہتے ہیں سبزی فروش کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ زمین سے ہمارے لیے سبزیاں اگائے، مختلف طرح سے سبزیاں نکالے۔ وَقِثَّائِهَا، اب وہ سبزیاں اسپیسیفائی ہو رہی ہیں کون کون سی سبزیاں، اپنی ککڑی، قصا کہتے ہیں ککڑی کو یا تر کو یا کھیرے کو، جو سلاد کے طور پہ کھاتے ہیں، اور قصائہا، اور اپنی ککڑی، ہا جو ہے یہ زمین کے لیے یہاں پہ ضمیر آئی ہے کہ زمین اپنی ککڑی نکالے، وفومہا، اور اپنی گندم یا اناج۔ اچھا، فوم کے کئی معنی ہیں، اس کا ایک معنی لغت میں لہسن بھی ملتا ہے، گندم بھی ہے، گیہوں بھی ہے، گندم کی روٹی یا چنا، یا یہ لفظ اناج یعنی اجناس خوردنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وعدسہا، اور اپنی مسور یعنی مسور کی دال، وبصلہا، اور اپنی پیاز۔ تو مختلف طرح کی ویجیٹیبل اور جن کی چیزیں جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش کر رہے ہیں بنی اسرائیل کہ وہ نکال کے ان کو ملیں، جس طرح وہ فرعون کی غلامی میں وہاں طرح طرح کی چیزیں شہری زندگی میں کھایا کرتے تھے، یہ مجاہدانہ زندگی میں تو ان کو اس طرح کی ورائٹی دستیاب نہیں ہے۔ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، قالا، اس نے کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ یہاں جو ہے حمزہ استفہام ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے جو حمزہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے آ۔ تستبدلون، تم بدلنا چاہتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، یہ باب استفعال سے ہے۔ تو استبدل یستبدلو، استبدال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز سے بدل لینا یا تبدیل کر لینا۔ تو ان کو تو مل رہا تھا من و سلوا، اور من اور سلوا کیا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پچھلی آیات میں۔ تو وہ من اور سلوا کے بدلے میں چاہتے تھے کچھ اور چیز۔ تو کالا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی ہوا ادنا، اسے جو وہ کم تر ہے، یعنی وہ کم تر چیز جو ہے وہ تم لینا چاہتے ہو بدلے میں اس کے بالذی، بدلے میں اس کے جو ہوا خیر، جو کہ خیر ہے، بہتر ہے۔ تو ادنا جو ہے یہ خیر کا الٹ ہوتا ہے۔ ادنا گھٹیا، انفیریئر، کم تر، اور خیر بہتر یا بیٹر۔ تو ایک بیٹر اور بہتر نیوٹریشنل ویلیو والی چیز تھی، اور ایک بہتر زندگی مجاہدانہ جس کا کہ انجام بہتر تھا، اس کے بعد ان کو عروج حاصل ہونا تھا، اقتدار اور مملکت حاصل ہونی تھی، اس کی وہ زندگی چھوڑ کے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو وہی شہری زندگی مل جائے جس میں ان کو بے شک غلامی گزارنی پڑے لیکن وہاں کھانے کی ویرائٹی مل جائے۔ تو پھر ان سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اہبطوا، کہ تم اتر جاؤ، یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر، مصرن، کسی شہر میں۔ اچھا، یہ جو حبوط ہے، حبطا یحبط حبوط، اس کا ایک معنی ہوتا ہے نیچے اترنا یا گر جانا، جگہ یا مکان کے اعتبار سے، یا مرتبے یا درجے یا مقام کے اعتبار سے نیچے آنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مالی اعتبار سے نیچے آنے کے لیے بھی، قدر و قیمت کے اعتبار سے نیچے آنے کے لیے، حیثیت کے اعتبار سے نیچے آنے کے لیے، یا ذلیل و خوار ہونے کے لیے بھی ہوتا ہے، یا اخلاقی اعتبار سے نیچے آنے کے لیے، اور ایک بہتر جگہ سے ایک ادنا درجے والی جگہ، یا ایک بہتر مقام سے ایک ادنا درجے والے مقام کی جانب جانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے اہبطوا مصرن، کہ تم چلے جاؤ، اتر جاؤ کسی بھی شہر میں۔ اچھا، مصرن یہاں جو ہے یہ آخر میں ہمیں تنوین نظر آ رہی ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس میں نقرہ ہے، یعنی کوئی بھی شہر، تو کسی شہر کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ یہ مصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مصر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک خاص اسپیسیفک شہر کا نام بھی ہے۔ تو تم شہر میں اتر جاؤ یا کسی شہر میں اتر جاؤ۔ فَإِنَّ، تو بے شک، یہاں فا استنافیہ ہو گیا، بے شک، انا جو ہے یہ حرف نصب ہے اور حرف تحقیق بھی ہے، لکم، تمہارے لیے ہے، لام کا مطلب لیے، حرف جر، کم جو ہے یہ پروناؤن ہے، جمع مذکر حاضر، تمہارے لیے ہے، ما سال تم، جو مانگا تم نے، جو تم نے سوال کیا، جو تم چاہتے ہو، وہ تمہیں شہر میں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اچھا، اب آگے بات ہوتی ہے کہ وہ زور بت اور مسلط کر دی گئی یا مار دی گئی۔ یہ زور بت جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، یعنی پیسو وائس ہے، واحد مؤنث غائب۔ تو ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، کیا؟ یعنی ایک وقت آیا کہ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ ضربہ کے معنی بہت ہیں، بنیادی معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز پر واقع کرنا یا مارنا۔ لغات میں اس کے 40 سے زیادہ معنی ملتے ہیں، جیسے ضربہ وجہہ کا مطلب اس نے اس کو چہرے پر مارا، ضربہ الشیء بالشیء کا مطلب ہے اس نے شے کو شے سے مارا، ضربت بخمارہا علی جیبہا کا مطلب اس نے دوپٹے سے سینہ ڈھانپ لیا، یا ڈھانپنے کے معنوں میں ہے۔ ضربہ مثلا اس نے مثال بیان کی، یا بیان کرنے کے معنوں میں ہے۔ ضربہ فی الارض اس نے زمین میں سفر کیا، یا ضربہ سفر کے معنوں میں ہے۔ ضرب الخیمہ اس نے خیمہ گاڑا یا لگایا یا ڈیرا لگایا۔ ضرب عنہ اس نے استعراض کیا۔ اس کے علاوہ بھی ضربہ کے کئی معنی ہیں۔ تو یہاں جو آیا ہے زور بت، تو یہاں ترجمہ کیا جا سکتا ہے ان پر مار دی گئی یا ان پر مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، کیا مسلط کر دی گئی؟ ذلت، ذلت یعنی خواری، رسوائی، غلبہ و اقتدار سے محرومی، حقیری، بے بقتی، بے عزت اور بے توقیر زندگی۔ والمسکنت، مسکنت کا مطلب بے چارگی، بدحالی، غربت، ناداری، محتاجی، جمود و تعطل کا شکار زندگی، جس میں قوم کی حرکت اور ترقی ساکن ہو جاتی ہے۔ تو اسی سے لفظ ساکن لفظ جو ہے وہ بھی مسکنت، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔
تو ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی. اچھا یہ کیوں مسلط کر دی گئی، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، وہ آگے آئے گی. لیکن ذلت اور مسکنت کے ساتھ ایک اور چیز کہی گئی کہ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ پلٹ گئے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے. یعنی وہ اللہ کا غضب لیے ہوئے پلٹے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. یہ جو باؤ ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب، اس کا جو مادہ ہے با واو اور حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف لوٹنا یا موافق یا مطابق ہونا یا موضوع ہونا، اقرار و اعتراف کرنا یا بوجھ اٹھانا. اور باؤ بے غضب من اللہ کا معنی ہو سکتا ہے وہ اللہ کا غضب لیے ہوئے پلٹے یا لوٹے، یا وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، یا وہ اپنی اعمال کے موافق اللہ کے غضب کے مستوجب یا حقدار ہو گئے. من اللہ، اللہ کی طرف سے. تو ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب، تین چیزیں جو ہیں وہ ان کے حصے میں آئیں. کیوں آئیں اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. ذالکا، یہ انہم، بے وجہ اس کے کہ وہ، بے جو ہے یہ حرف جر ہے سببیہ، بیکاز کے معنوں میں یہ بازر بھی آیا ہے. انا حرف نصب ہے، ہم ضمیر جمع مذکر غائب جس کا معنی ہے وہ. یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ذلت اور مسکنت اور جو اللہ کا غضب آیا وہ کیوں آیا. پہلی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے کانو یکفرون، کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. یکفرون جو ہے یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، اس سے پہلے کانو آ گیا تو یہ ماضی استمراری بن گیا، یعنی پاسٹ کنٹینیوس. ان کی عادت ہی ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. تو کفر کے مختلف معنی ہیں. کفر کا معنی ویسے اصل میں ہوتا ہے چھپانا یا دبا دینا. رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ چیزوں کو چھپا لیتی ہے. کاشتکار کو کافر کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے یا دبا دیتا ہے. نہ شکری کرنا یا نہ قدری کرنا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کفران نعمت جو ہے یہ بھی اس کا ایک معنی ہے. اور دوسرا گٹھلی میں دولت وغیرہ چھپا کر رکھنا ضرورت مندوں سے، یہ بھی کفران نعمت ہے. اور یہاں پہ جو کفر کا معنی ہے وہ ہے جانتے بوجھتے حق بات ماننے سے انکار کر دینا. تو کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کفر باللسان کہ زبان سے کسی بات کو ماننے سے انکار کر دینا. دوسرا کفر بالعمل یعنی احکامات یا ہدایات کی پیروی سے انکار کر دینا. تو انکار کر دینا یا بات ماننے سے یا حکم ماننے سے یا قوانین کو ماننے سے. تو ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات سے کفر کیا کرتے تھے. یہ ایک وجہ بیان ہوئی. تو آیات کے بھی مختلف معنی ہیں. ایک تو آیت کا مطلب ہوتا ہے علامت ظاہرہ یا واضح علامت یا نشانی یا راستے کا نشان. قرآن مجید کی آیات کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اور قرآن کی آیات میں دیے گئے جو اللہ کی احکامات ہیں، احکامات کو بھی آیات کہا جاتا ہے، کیونکہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی ہیں. تو انڈائریکٹلی اللہ کی آیات کا مطلب اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، اللہ کے احکامات بھی ہیں، اللہ کے قوانین بھی ہیں. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر جو ذلت مسکنت اور اللہ کا غضب آیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے جو احکامات تھے ان کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. اللہ کے جو قوانین تھے جو اللہ نے اپنی آیات میں دیے تھے ان کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ وجہ بنی ان کے ذلت اور مسکنت اور اللہ کے غضب کی. اور دوسرا اگلا جرم ان کا یہ بتایا گیا وہ یقتلون النبیین، اور وہ قتل کر دیا کرتے تھے یا قتل کرتے تھے نبیوں کو. اچھا یہ جو قتل ہے، قتل کا معنی ایک تو مار ڈالنا ہی ہے، قتل کر دینا، ختم کر دینا، ہلاک کر دینا، یعنی روح کو جسم سے جدا کرنا. جیسے قاتلہ کا مطلب اس نے اسے مار ڈالا یا قتل کر دیا یا ختم کر دیا. لیکن قتل کا ایک معنی غالبانہ ذلیل کرنا اور مطیع بنا دینا بھی ہے. تو یہاں جو ہے وہ یقتلون نبیین کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نبیوں کو واقعی جان سے مار دیتے تھے. دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کچھ کو ذلیل و خوار کرتے تھے. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. جو لفظ نبی ہے اس کا مادہ ہے نون با اور حمزہ، اور نباؤن کہتے ہیں اس خبر کو جو اہمیت و عظمت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایسے ذرائع سے حاصل ہو جن سے یقین حاصل ہو جائے
یا کم از کم گمان غالب ہو جائے۔ اور اسی مادے سے ایک لفظ ہے نبوتن یا نباوتن، اس کا مطلب ہے مقام بلند۔ تو اگر نبی کے لفظ کو نباؤن سے مشتق مانا جائے تو نبی کا معنی ہوگا خبریں دینے والا یا پیش گوئیاں کرنے والا یا پروفیسیز کرنے والا۔ تو بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو پیش گوئیاں کرتے تھے یا پروفیسیز کرتے تھے، ان کو بھی وہ نبی کہتے تھے۔ تو ایک اس سینس میں بھی نبی کا لفظ ہے، لیکن نبی کا لفظ اس سینس میں بھی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی وحی پر مبنی خبریں یا باتیں لوگوں کو بتانے والا۔ جو اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہوتے ہیں وہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور اگر نباوت ان سے مشتق مانا جائے نبی کا لفظ تو اس کا مطلب ہے مقام بلند پر فائز۔ تو اس لحاظ سے نبی ہوگا اس مقام بلند پر فائز ہستی جہاں اللہ کی وحی کا حصول ہوتا ہے۔ نبی وہ ہستی ہوتی ہے، النبی وہ ہستی ہوتی ہے جو مقام بلند پر فائز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وحی حاصل کرتی ہے اور اس وحی کی جو خبریں ہیں وہ پھر آگے انسانوں تک، دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کیا کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق، حق کے بغیر، یعنی نہ حق قتل کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے جرم بتائے جا رہے ہیں، وجہ بتائی جا رہی ہے ان کی ذلت، مسکنت اور اللہ کے غضب کی۔ اور آگے دو وجوہات اور بتائی جا رہی ہیں۔ ذالک، وہ بما عصوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی۔ یہاں باج زیر بی جو ہے یہ پھر سببیہ ہے وجہ کے لیے، ما اس میں موصول ہے، عصوا انہوں نے نافرمانی کی۔ جو عصا ہے یاسی، اسیانن یا معصیت، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا، احکامات یا قوانین کی خلاف ورزی کرنا، سرکشی کرنا، اتباع نہ کرنا یا اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، یعنی ڈس اوبے کرنا، ریبیل کرنا، اپوز کرنا یا ریزسٹ کرنا۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ العاصی جو ہے وہ کہتے ہیں اونٹ کے اس بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے نہ چلے، ادھر ادھر نکل جائے، اور اس کے مقابلے میں طبیعن کہتے ہیں ایسے گائے کے بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی اس کا اتباع کرے۔ تو معصیت ہوتی ہے اتباع نہ کرنا، حکم نہ ماننا، احکامات یا قوانین کی خلاف ورزی کرنا۔ تو جو بنی اسرائیل کے اوپر ذلت اور مسکنت اور غضب اللہ تعالیٰ کا آیا تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ چار بیان ہوئی ہیں۔ پہلی دو وجوہات، ایک تو یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ کی آیات یا اس میں جو احکامات تھے اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے، نبیوں کا وہ قتل کرتے تھے۔ اب ان دو وجوہات کی آگے وجوہات یہ ہیں کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ قانون یا تدون، اور وہ حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ یہ پھر قانون کے ساتھ فعل مضارع آیا ہے تو یہاں یا تدون یہ پھر ماضی استمراری میں اس کا ترجمہ ہوگا، پاسٹ کنٹینیوس میں، کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ کی حدود یا جو پابندیاں تھیں اس سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ تو اعتدا یا تدی، اعتداء جو ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنا یا سرکشی کرنا، حدود فراموشی کرنا، حق یا قانون سے تجاوز کرنا یا منحرف ہو جانا یا زیادتی کرنا۔ تو چار وجوہات ہیں، تو یہ چار الگ الگ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، یا پہلی دو وجوہات کی آگے جو وجوہات ہیں وہ پھر دوسری دو وجوہات، وہ پہلی دو وجوہات کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو دونوں طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ ذلت، مسکنت اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور وہ وجوہات جو تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ اللہ کی آیات یا اس میں دیے گئے جو احکامات تھے یا ان میں دیے گئے احکامات تھے اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے، نبیوں کا قتل کرتے تھے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اور جو حدود و قیود ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی ان سے وہ تجاوز کیا کرتے تھے۔ تو جو بھی قوم جو ہے وہ قانون اور احکامات کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتی جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں، تو وہ پھر ذلت، مسکنت اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں وہ ابدی اصول بتائے ہیں کہ جن کے تحت قوموں کو دوسری اقوام پہ فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے، اور ایسے قوانین بھی بتائے ہیں کہ جن کی خلاف ورزی کرنے سے وہ قومیں ذلت، رسوائی اور اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں میں شمار کرے کہ جن کو اقوام عالم میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، نہ کہ
ان قوموں میں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔